سورہ البقرہ آیت نمبر 223 میں اللہ فرماتا ہے تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، آؤ اور جس طرح بھی چاہو اپنی مرضی سے ان پر کھیتی کرو۔ السلام علیکم ناظرین، آپ نے ہم دو ہمارے 12 فلم کا نام ضرور سنا ہوگا، جس کا ٹریلر یا ٹیزر ابھی کچھ ہی دن پہلے ریلیز کیا جا چکا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 7 جون کو یہ فلم بڑے پردے پر آ جائے گی۔ پیارے دوستو، یہ ایک فلم ہی نہیں بلکہ بہت بڑی سازش ہے جو کہ گودی سنیما کے ذریعے مسلمان عورتوں کو ٹارگٹ کرتی ہے، اور یہ کوئی پہلی بار نہیں، اس سے پہلے بھی فلموں کے ذریعے اسلام پر کئی مرتبہ حملے کیے جا چکے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ آخری بار بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد بھی فلموں کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا رہے گا۔ جیسے آپ نے ماضی قریب میں دیکھا کشمیر فائلز، ایک بہت بڑا پروپیگنڈا، اس کے بعد کیرلا اسٹوری، اس سے بھی بڑا پروپیگنڈا، پھر اس کے بعد اب یہ فلم آ رہی ہے ہم دو ہمارے 12، جس کے ٹریلر یا ٹیزر میں دکھایا گیا ہے کہ ایک ایکٹر مولوی بن کر انتہائی غلط طریقے سے قرآن کے معانی کو پیش کر رہا ہے اور اس کی بے حرمتی کر رہا ہے۔ ذرا آپ پہلے اس ویڈیو کو دیکھیے اور غور کریے کہ انہوں نے کس طرح کا مولوی بنایا ہوا ہے، اور اس کے پیچھے کا جو پوسٹر ہے وہ کیسا ہے، اس میں کیا لکھا ہے اور وہ کیا بول رہا ہے۔ یہ جو ایکٹر ہے وہ ہماری پاک کتاب یعنی قرآن کریم کی مبارک آیت کا کس طرح سے ترجمہ اور ٹرانسلیٹ کر رہا ہے، اور کس طرح سے لوگوں کو غلط معنی بتا کر ورغلانے کی کوشش کر رہا ہے اور قرآن کی بے حرمتی کر رہا ہے۔ آپ سنیں اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں کہ کیا یہ فلم ریلیز ہونے کے قابل ہے یا نہیں۔ کیا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کی ضمیر کبھی بھی یہ گواہی دے گی، آپ کی ضمیر کبھی بھی یہ چاہے گی کہ ہمارا پیارا مذہب یعنی اسلام کی بے حرمتی ہو اور ہماری پاک کتاب یعنی قرآن کریم کی آیتوں کا ایسا غلط مطلب بتایا جائے؟ آپ دیکھیں سورہ البقرہ آیت نمبر 223 میں اللہ فرماتا ہے تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، آؤ اور جس طرح بھی چاہو اپنی مرضی سے ان پر کھیتی کرو۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 کو غلط طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی اس ٹریلر میں اس آیت کے بعد دیکھیے کہ کیا سین دکھایا گیا، یہ بھی ذرا دیکھیے۔ آج ہماری طبیعت ٹھیک نہیں، تھوڑی ہماری تو 2 دن پہلے ختم ہو چکی ہے۔ اب آپ سوچئے کہ کس طرح سے یہ لوگ مسلمان مردوں کو ویلن کی صورت میں دکھا رہے ہیں، اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ مسلمان مرد عورتوں کے لیے درندہ ہوتا ہے، وحشت ناک ہوتا ہے، مسلمان مرد عورتوں پر ظلم کرتا ہے، اور عورت اپنے مرد کے لیے صرف اور صرف کھیل اور تفریح کا سامان ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو اس آیت کا حقیقی مطلب اور حقیقی معنی بتانے لگا ہوں کہ قرآن کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا ہے، اس آیت کا حقیقی مطلب کیا ہے۔ تو دوستو، اس آیت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں جاننا ہوگا کہ قرآن کو اللہ تبارک و تعالی نے عربی زبان میں نازل فرمایا، اور عربی زبان میں بھی یہ کتاب فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے۔ اس کتاب کی ابتدا ہی میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی۔ اس کی صداقت اور اس کی حقانیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آج سے تقریباً 1450 برس پہلے جب اس پاک کتاب یعنی قرآن پاک کا نزول شروع ہوا تو اس وقت کے جو کفار و مشرکین تھے وہ بھی قرآن پر اعتراض کیا کرتے تھے۔ تو اسی سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس کتاب کی صداقت و حقانیت میں ذرہ برابر بھی شک ہے تو اس کے مثل ایک چھوٹی سی صورت ہی لا کر دکھا دو۔ ایسا نہیں ہے کہ اس وقت سب جاہل تھے، اس دور میں بھی عربی زبان و ادب کے بڑے بڑے ماہر موجود تھے، بڑے بڑے ادیب اور شعراء موجود تھے، لیکن 1450 برس بیت گئے، آج تک ان خبیثوں کی ماؤں نے کوئی ایسی اولاد نہیں جنی جو اس چیلنج کا جواب لے کر آتا۔ بہرحال یہ خبیث ایکٹر قرآن کی جس آیت کا ترجمہ کر رہا ہے وہ آیت یوں ہے نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ۔ اب اگر ہمیں اس آیت یعنی آیت نمبر 223 کا مطلب سمجھنا ہے تو پہلے ہمیں آیت نمبر 222 کا مطلب سمجھنا ہوگا، کیونکہ آیت نمبر 222
اور آیت نمبر 223 باہم مربوط اور ملے ہوئے ہیں، ساتھ ساتھ ہیں۔ آیت نمبر 222 ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب، یہ لوگ آپ سے حیض یعنی پیریڈ کا حکم پوچھتے ہیں تو آپ انہیں بتا دیں کہ پیریڈ ایک ناپاکی ہے، تو تم پیریڈ کے دنوں میں اپنی عورتوں سے قربت نہ بناؤ، اور جب تک عورتیں حیض کی حالت میں رہے ان سے صحبت نہ کرو، اور جب ان کا وہ زمانہ ختم ہو جائے تب تم ان کے پاس جاؤ، یعنی پیریڈ کا زمانہ ختم ہو جانے کے بعد ان سے وطی کر سکتے ہو۔ دوستو، آج کی میڈیکل سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ تم اپنی عورتوں کے پاس ان کے حیض کے دوران یعنی پیریڈ کے دوران جاؤ گے تو انہیں درد اور پین ہوگا، اور اس بلڈ کی وجہ سے انفیکشن اور بیماری پھیل سکتی ہے۔ میڈیکل سائنس آج یہ بات کہہ رہی ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے 1450 برس پہلے ہی حیض کے دوران عورتوں کے پاس جانے سے منع فرما دیا۔ اب آگے آیت نمبر 223 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ، یعنی جب عورتیں حیض اور پیریڈ سے پاک و صاف ہو گئیں تو وہ تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، تو جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں آؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب ذرا اس آیت کا پس منظر بھی دیکھ لیں تاکہ بات اچھی طرح واضح اور صاف ہو جائے۔ دراصل زمانے قدیم میں عرب کے لوگ یہودیوں اور مجوسیوں کی طرح حائضہ یعنی پیریڈ والی عورتوں سے انتہائی نفرت کیا کرتے تھے۔ ان کے ساتھ کھانا پینا اور ایک مکان میں رہنا ان کو ہرگز گوارا نہ ہوتا، بلکہ شدت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ لوگ ان کی طرف دیکھنا، ان سے کلام اور بات چیت کرنا بھی حرام سمجھتے تھے، جبکہ نصارہ یعنی عیسائی کا حال یہ تھا کہ پیریڈ کے زمانے میں بھی وہ اپنی عورتوں کے ساتھ مشغول رہتے اور اختلاط میں زیادتی کرتے تھے۔ اس لیے مسلمانوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حیض کا حکم دریافت کیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور افراط و تفرید کی راہیں چھوڑ کر اسلام نے میانہ روی اور اعتدال کی تعلیم فرمائی کہ حالت حیض میں اپنی عورتوں کے پاس مت جاؤ، اور جان لو کہ حالت حیض میں اپنی عورتوں سے بھی مجامعت ممنوع اور حرام ہے، اور حالت حیض کے علاوہ دوسرے دنوں میں تم اپنی عورتوں کے پاس جس طرح چاہو جب چاہو جا سکتے ہو، اس میں کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور اسلام نے عورتوں کو کھیتی سے جو تعبیر کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی عورتوں سے قربت بناؤ، لیکن خیال رہے کہ عورتوں کی قربت سے تمہارا مقصد نسل کو آگے بڑھانا رہے، نہ کہ صرف قضائے شہوت۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے اور کلام کا کمال حسن ہے کہ اس طرح کا حسین انداز اور پردے میں ہی ہمیں سارے احکام سے آگاہ کر دیا، لیکن یہ ساری چیزیں ان خبیثوں کو نظر نہیں آئیں گی۔ یہ فقط اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، چاہے جس طرح بھی ہو۔ بہرحال ابھی میں نے اس ٹریلر کا صرف ایک حصہ آپ کو دکھایا ہے، ابھی آگے دیکھیے۔ عورت صرف اور صرف اپنے شوہر کی فرما برداری کے لیے پیدا کی گئی ہے، کیونکہ خدا رب العزت کی طرف سے اس دنیا کا سب سے بڑا تحفہ مرد ہے۔ تو دوستو، آپ نے دیکھا کہ یہ حرام خور کیا کہہ رہا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ عورت صرف اور صرف مرد کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے، اور مرد عورت کے لیے بہترین تحفہ ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح مرد کو وحشیانہ طریقے پر دکھایا گیا ہے۔ مرد عورت کو چانٹے مار رہا ہے، عورت پیر پکڑ کر معافی مانگ رہی ہے، لیکن مرد کو اس پر رحم نہیں آ رہا۔ مرد اس پر ظلم و ستم کا معاملہ کر رہا ہے۔ اس حرام خور ملعون کو پتہ ہونا چاہیے کہ مسلمان کی ہرگز یہ روش نہیں ہوتی جو یہ فلموں میں دکھا رہے ہیں۔ ہرگز مسلمان مرد اپنی عورتوں کے ساتھ ظلم و ستم کا معاملہ نہیں کرتا، اس لیے کہ اسلام نے عورتوں کے نمایاں حقوق بیان کیے ہیں۔ اسلام میں عورتوں کا ایک خاص مقام ہے،
اسلام نے عورتوں کو جو عزت بخشی ہے، کسی بھی مذہب میں عورتوں کو وہ عزت نہیں دی گئی۔ کیا آپ نے اسلام سے پہلے عورتوں کی حالت نہیں دیکھی؟ اسلام کی آمد سے قبل عورتوں کو زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ اسلام سے پہلے صرف لفظ عورت سنتے ہی حقارت کی تیور چہرے پر رونما ہو جاتی تھی۔ عورت کی قدر راہ پڑی کسی چیز سے زیادہ نہ تھی۔ بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ عورت ناپاکی کا ڈھیر اور شیطان کا نمائندہ سمجھی جاتی تھی۔ ایام حیض میں ان کے لیے ایک مخصوص جگہ مقرر ہوتی جہاں عورتوں کو بند کر دیا جاتا تھا۔ بچی کی پیدائش کی خبر انتہائی ناگواری کے ساتھ سنی جاتی تھی۔ غرض کہ عورت ذات صرف ایک کھلونا بن کر رہ گئی تھی۔ ہر گلی کوچے میں عورت کی عزت نیلام ہوتی تھی۔ لیکن جو ہی اسلام آیا تو عورتوں کو اس دنیا میں جینے کا حق مل گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو معاشرے میں باعزت مقام دلوایا۔ اسلام کے آتے ہی عورت کو رحمت کہا گیا تو کہیں ان کے قدموں کے نیچے جنت بھی بتایا گیا، بلکہ بچیوں کی تربیت کرنے پر جنت کی خوشخبری بھی ملنے لگی۔ اور آج بھی آپ دیکھ لو کہ اسلام میں عورتوں کا جو مقام و مرتبہ ہے، دنیا کا کون ایسا مذہب ہے جس میں عورتوں کو وہ مقام وہ مرتبہ حاصل ہے؟ آپ کوئی بھی مذہب اٹھا کر دیکھ لو، آج بھی دنیا کے ہر مذہب میں نکاح کے ٹائم عورتوں سے پیسے لیے جاتے ہیں، لیکن اسلام وہ واحد مذہب ہے جس میں شادی کرتے وقت مرد عورت کو پیسے دیتا ہے۔ اب اگر کوئی ایک آدھ مسلمان اپنی عورت کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ کر بھی رہا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کی حدوں کو توڑنے کی کوشش کرے گا وہ ظالم ہے، اور جو ظالم ہے اسے قیامت میں حساب دینا پڑے گا۔ کسی ایک شخص کے برے ہو جانے سے مذہب تو برا نہیں ہوتا نا۔ آگے دیکھیے، عورتیں شلوار کے ناڑے کی طرح ہونے چاہیے، جب تک اندر رہیں گی بہتر رہیں گی۔ یہ دیکھیے کیا کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ عورتیں سلوار کے ناڑے کی طرح ہونی چاہیے، جب تک اندر رہے گی بہتر رہے گی، محفوظ رہے گی۔ پیارے دوستو، یہ بہت بڑی سازش ہے اسلام کی شہزادیوں کو ورغلانے کی، انہیں کمتری کا احساس دلانے کی۔ اس طرح کی مووی اور فلموں سے یہ لوگ مسلمان عورتوں کو یہ دھوکہ اور فریب دینا چاہتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اسلام نے عورتوں کو قید کر کے رکھا ہوا ہے، ان پر ظلم و ستم ڈھایا جاتا ہے، ان کو مارا پیٹا جاتا ہے، ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، ان کے ساتھ ویسا ہوتا ہے، ان کو چھوٹ نہیں دیا جاتا، وغیرہ وغیرہ۔ لہٰذا آپ سے التماس ہے کہ ان فریبیوں کے فریب اور ان کے چالوں کو سمجھیں، اور اسلام نے آپ کو جو عزت بخشی ہے اس عزت کو جانیں، اپنے وقار کو پہچانیں۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ جس وقت بیواؤں کو ان کے مردہ شوہروں کے ساتھ زندہ جلا دیا جا رہا تھا، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 25 سال کی بھری جوانی میں 40 سال کی بیوہ عورت سے نکاح کر کے عورتوں کو عزت و وقار بخشی۔ جس وقت زندہ بچیوں کو درگور کر دیا جا رہا تھا، اس وقت میرے آقا نے فاطمہ کی ولادت پر ارشاد فرمایا تھا کہ بیٹیاں ماں باپ کے لیے رحمت ہیں۔ اپنے اس وقار کو پہچانیں جو اسلام نے آپ کو دیا ہے، اور اس مووی کے خلاف ایکشن لیں، اس کے خلاف آواز اٹھائیں، اس فلم کو بین کروائیں، اور اگر آپ آواز نہیں اٹھا سکتے تو کم از کم اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اس فلم کے ذریعے اسلام کو بدنام کرنے کی جو ان کی ناپاک سازش ہے اسے ناکام کریں، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی لازمی کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ خدا حافظ۔